السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو سٹارٹ میں ہم دعا پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ تو ہمیں حق کو حق دکھا، ورزقنا اتباع اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا اور ہمیں باطل کو ناحق کو ناحق دکھا، ورزقنا اجتناب اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی بچنے کی توفیق عطا فرما. دیکھیں، جب تک انسان حق کو حق جان لے اور جاننے کے بعد مان نہ لے تب تک وہ انسان سکسیسفل نہیں ہے. اللہ کے ہاں اس شخص کی حیثیت زیرو ہے جب تک وہ حق کو مان کر پہچان کر اسے اپنے اوپر اپلائی نہ کر لے. اب آپ لوگوں کو کیا خیال ہے، ہم کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ کیا مشرکین مکہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں؟ وہ جن کے سامنے شق قمر کا واقعہ پیش آیا، وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم چاہو گے تو دو احد کے پہاڑ کے بیچ میں، دو احد کے جو پہاڑ ہیں ان کے بیچ میں سونا بھر دوں گا، لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی نہیں مانے تو پھر جو ایسا عذاب تم پر آئے گا، تو ایسا عذاب آئے گا جو میں نے تمام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا. اللہ اکبر. کیا خیال ہے کہ ابو جہل کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں؟ کیا خیال ہے کہ یہودیوں کو، جو مدینہ کے یہود تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، جبکہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر حق موجود تھا، ان کی اپنی کتابوں کے اندر سب کچھ موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ایک آخری نبی آئے گا اور اس کی اتباع کرنی ہے. کیا عیسائیوں کو نہیں پتا تھا؟ ان سب کی کتب کے اندر موجود تھا. یہ ان سب کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوتی تھی. جو کچھ یہ چھپا رہے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ وہ سب کے سامنے کھول دیتے تھے ان کا. سب جانتے تھے کہ حق پر ہے، لیکن کیا تھا؟ حق کو ماننے کی توفیق نہیں تھی ان کو، حق کو قبول کرنے کی توفیق نہیں تھی. اسی طرح انسان کے پاس بہت دفعہ حق پہنچ جاتا ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث پہنچ جاتی ہے، صحیح بات قرآن کی آیت یا صحیح حدیث پہنچ گئی، اس کے باوجود بھی وہ قبول نہیں کرتے اس کو. کن وجوہات کے بنا پر؟ وہی سیم وجوہات جو یہود مدینہ کی تھی، وہی سیم وجوہات جو مکہ کی مشرکین کی تھی. ان میں سے کیا سب سے بڑی؟ ایک ضد. ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات کہ میرا جو تھاٹ تھا، میری جو سوچ تھی، میرا جو نظریہ تھا، میری جو آئیڈیالوجی تھی، وہ کیوں غلط ثابت ہو؟ وہ غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، ضد انا. ٹھیک ہے. نمبر سیکنڈ کے اوپر کہ ہمارے جو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کی جو سوچ تھی، جو مینٹلٹی تھی، اس کے اوپر یہ لوگ اتنے زیادہ ثابت قدم تھے، اتنے زیادہ اس کو جکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیسے سمجھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اب اللہ قرآن میں اس کا جواب دے رہے ہیں ان لوگوں کو. فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کا ہی کہاں مانیں گے، اس کے علاوہ ہم نہیں مانتے. تم جو کہتے ہو وہ تو ناحق ہے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کا ہی کہاں مانیں گے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے پوچھیے کہ کیا ان کے آباء و اجداد اگر جاہل ہوں تب بھی یہ ان کا مانیں گے؟ تو اس لیے جب بھی کہیں حق سیکھنے کی جستجو جس شخص میں ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے حق تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ کا یہ اصول ہے کہ جو شخص بھی اس کی راہ میں کوشش کرتا ہے، حق تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے، اور پھر وہ ہو بھی نرم دل، اللہ تعالیٰ اس کو حق تک پہنچا دیتے ہیں. اور ہم نے اتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں نا جو ماشاءاللہ حق کو ان تک صحیح حدیث پہنچ جائے، قرآن کی صحیح آیت پہنچ جائے، ٹھیک ہے، وہ اس کو مان لیتے ہیں. وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے خاندان والے کس پر عمل کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ معاشرہ کیا کہے گا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے اپنی آئیڈیالوجی ہے، میری اپنی مینٹلٹی غلط ثابت ہوئی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا. اور اس بات کے اندر کوئی آر نہیں ہے کہ اپنی غلطی محسوس کر لی جائے یا اپنی مسٹیک کو قبول کر لیا جائے کہ ہاں میں اب تک غلط تھا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے.
बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है ये, वल्लाह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उस अल्लाह फरमाते हैं, नबी से फरमाते हैं, मन युरिदिल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, युफक्किहु फिद्दीन, उसे दीन की समझ अता कर देता है। यानी जिसके साथ अल्लाह ताला ने भलाई का इरादा करने का सोचा, भलाई का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने उसको दीन की समझ अता कर दी। यानी उसे दीन समझ आना शुरू हो गया, उसे दीन की तड़प महसूस होना शुरू होगी, दीन के लिए उसने कोशिशें करना शुरू कर दी। उसे उसके अंदर ये तड़प हुई कि मुझे जानना चाहिए कि मैं जिस फितरत इस्लाम पर पैदा हुई हूँ, तो आया कि वो क्या है, उस दीन से मुतारफ कर, उसकी मार्फत हासिल करने की जद्दोजहद में वो लग गई। इसका मतलब अल्लाह ने उसके साथ खैर और भलाई का इरादा कर लिया। और जो शख्स दीन, जिसके अंदर दीन की तड़प नहीं, दीन की तलब नहीं, उसे दीन के अल्लाह ने समझ अता नहीं की, और बरअक्स इसके वो अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर पीएचडी है, डॉक्टर है, नो मैटर वो वकील है, जो जितने से बड़े से बड़ा ओहदा, वो बिलियनियर मिलियनियर भी क्यों ना बन जाए, अल्लाह के नज़दीक वो शख्स जाहिल है, वो शख्स ला इल्म है, वो शख्स अल्लाह के नज़दीक उसकी वो जो हैसियत है वो मक्खी के मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अल्लाह अकबर। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास ये जो किताब है, पहले इस किताब का तारुफ पढ़ लें। ये किताब बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गई है, और ये डिज़ाइन की है दारुस्सलाम ने। और ये बच्चों के लिए उन्होंने अहादीस की किताब डिज़ाइन की है, प्यारे बच्चों के लिए 60 सुनहरी अहादीस, जो उन्हें हिफ्स करवाए जाएं, छोटे बच्चों को, नर्सरी प्ले ग्रुप और वन के बच्चों के लिए। लिखी है इसे अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब ने, जो कि दारुस्सलाम के सीईओ हैं, उन्होंने लिखी है। और दारुस्सलाम, आपको पता होगा कि दारुस्सलाम पाकिस्तान का वो बड़ा अशात का, कुरान और सुन्नत की अशात का इदारा है, कि जिसके अंदर जितनी भी कुतुब छपती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़्लिल्लाह ताला सारी की सारी किताब और सुन्नत की रोशनी के अंदर होती हैं। कोई एक्स्ट्रा बात, कोई एक्स्ट्रा वो चीज़ जो किसी और के ख्यालात हुई, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह सारी किताब और सुन्नत की, कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर का एक इशात का एक आलमी इदारा है, जो जिसका जो हेड ऑफिस है वो है सऊदीया के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ममालिक के अंदर, तकरीबन तमाम ममालिक के अंदर इसके ब्रांचेस मौजूद हैं, और बहुत माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए। तो उन्होंने ये किताब लिखी है, बड़ी खूबसूरत सी किताब है। इसके अंदर हमने इस किताब को अल्हम्दुलिल्लाह याद करना है, 60 सुनहरी अहादीस हमने अपने सीने के अंदर बसानी है, ताकि हमारे पास भी कुछ उज़र हो कि अल्लाह के रसूल सल्लम से मोहब्बत का कोई ताल्लुक कायम हो, कि हमारे सीने में रसूलुल्लाह सल्लम के अल्फाज हों, उनकी अहादीस हों, उनकी बातें हों, और हमारा सीना भी मुनव्वर हो जाए। आमीन। पहली हदीस जो आज हमारे पास है वो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआउ, अद्दुआ, दुआ, हुआ हुवल इबादा, है इबादत, दुआ एन इबादत है, या दुआ ही इबादत है। अल्लाह। अब देखें, अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कहा तेरे रब ने, उदऊनी, तुम मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, तुम्हें तुम्हारी पुकार कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। फरमाया कि बेशक वो लोग जो मेरी याद से, मेरी मेरी इबादत से एराज करते हैं, तकब्बुर करते हैं, दुआ नहीं करते, एटीट्यूड दिखाते हैं, एराज करते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, तो मैं इन्हें जहन्नम के अंदर गिराऊंगा अनकरीब। मतलब अल्लाह ताला जो है वो दुआ करवाना चाहते हैं हमसे। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे आगे झुके, मेरा बंदा मेरे मुझसे बात करे आकर, मेरा बंदा मेरे आगे अपने हाथ फैलाए, वो मुझसे मांगे। उदउकुम अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें कबूल करूंगा तुम्हारी दुआ। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं कि ए नबी, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, वइज़ा सअलक, जब सवाल करें इबादी, मेरे बंदे तुझसे सवाल करें ए नबी, अल्लाह, फइन्नी करीब, तो कह दीजिए कि मैं तो करीब हूँ। फिर अल्लाह एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तो तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब है, शाहरग रगे जान, उससे भी ज्यादा करीब है। इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, जब कोई भी पुकारने वाला मुझे पुकारता है, लेकिन क्या है वो शर्त क्या है, पुकारे किसको, सिर्फ मुझे, किसी पीर को नहीं, किसी फकीर को नहीं, किसी मुर्दे को नहीं, किसी बुत को नहीं, किसी पहाड़ पेड़ पत्थर, किसी सूरज चांद तारे, किसी और को नहीं, मेरी मखलूकात में से किसी को नहीं, सिवाय मुझे। उदऊनी,
उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली। अल्लाह फरमाते हैं कि जो कोई भी पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, जवाब देता हूँ। फलयस्तजीबू ली, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम क्या करो, मेरी बात मानो। वलयुमिनु बी, और मुझ पर ईमान लाओ। अल्लाह, अगर जो अल्लाह ताला से बात चाहता है कि वो अल्लाह ताला उसको दुआ कबूल करे, तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर उसका एक टूल बता दिया है कि आपने क्या करना है। फल यस्तजीबू ली, आप अल्लाह की बात मानना शुरू करें। वल युमिनु भी, उस पर ईमान लाना शुरू करें। ये दो काम आप करें, अल्लाह क्या ताला क्या करेंगे, आप जब भी अल्लाह को पुकारेंगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो मुजीबुद दावात होते हैं, यानी वो जो दुआ करें ना उनकी दुआ कबूल होती है। अक्सर ऐसा होता है किसी के साथ तो कि अल्लाह वो भी कुछ सोचते ही है, दिल के अंदर किसी चीज़ की ख्वाहिश पैदा होती है कि ये चीज़ मुझे मिले, और वो अल्लाह ताला उनके मुंह से निकलने से पहले वो चीज़ उनके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। वो बात, वो चीज़, वो मामला उनकी कहने से पहले ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत रियाजतें की होती हैं उन्होंने, अल्लाह का बहुत हुक्म माना होता है। अल्लाह, उन्होंने वो किया, वो काम किए होते हैं जो अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए लोगों जो ईमान लाए, उदखुलू दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मि काफ़ा, दीन के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि आधा आगे, आधा अपनी मर्जी का, आधा किसी और की मर्जी का, आधा अल्लाह की मर्जी का, आधा अपनी मर्जी का, आधी थोड़ी सी ख्वाहिश अपनी डाल ली उसमें, आधी जो है ना वो अल्लाह की डाल ली। अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में फरमाते हैं, अफराईत मन इत्तखज़ इलाहु हवाहु वअदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व खतम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही गिशावा। ए नबी, क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाया हुआ है? अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला कितनी बड़ी बात कर रहे हैं इस आयत के अंदर। जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को, अब आप और मैं, वल्लाह आप और मैं इस वक्त बैठ के अपने आप को सोचे कि हमने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद नहीं बनाया हुआ। मेरा दिल जिस तरह पढ़ता है मैं नमाज करता है, मैं इस तरह नमाज पढ़ती हूँ। मेरा दिल जिस तरह करता है मैं अल्लाह के हुक्म पर अमल करती हूँ, नहीं करती। मेरा दिल करता है मैं अपना आप दिखाऊं तो मैं दिखाती हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं सिर्फ हिजाब लूँ तो बस मैं हिजाब लेती हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं शादियों में जो है ना वो खोल दूँ, अपना हिजाब भी खोल दूँ जो मैंने लिया हुआ है, मैं अपने बाल खोलूँ, मैं अपना सीना दिखाऊँ, सब कुछ मैं दिखाऊँ और यहाँ हो जाऊँ। मेरा दिल जो करता है मैं करती हूँ। मेरा दिल करता है मिक्स गैदरिंग में जाऊँ, मैं मिक्स गैदरिंग में जाती हूँ। मेरा दिल करता है मैं गैर महरम से हंस हंस के बातें करूँ, उनके साथ जो है ना उन्हें माइल करने की कोशिश करूँ, या अपनी तरफ माइल करूँ या उनकी तरफ माइल हो जाऊं, तो मैं वो करती हूँ। क्या मैं वो सब कुछ नहीं करती जो मेरा दिल कहता है मुझे? इस दिल ही को तो मारना है। हमारी जंग जो है ना वो पहले अपने नफ्स के साथ है। पहले हमने ये देखना है कि कहीं मैंने अपने नफ्स को अपना माबूद तो नहीं बना लिया। देखिए, शिर्क की जो किस्में हैं ना वो बहुत सारी हैं। उनमें से एक किस्म ये भी है कि इंसान ने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया कि जो नफ्स कह रहा है वही करना है। नफ्स कह रहा है कि अभी पर्दा नहीं करना, अभी बहुत टाइम है, क्या पता जो है ना मैं तो कुछ साल बाद कर लूंगी, कुछ टाइम बाद कर लूंगी, नफ्स की मान रहे हैं। वल्लाह, अगर हम, क्या हमने अल्लाह से गारंटी लिखवाई हुई है कि हम 1 साल बाद फोत होंगे या 10 साल बाद, या हमने 60 साल पूरे करने हैं? क्या पता कि आज या कल या परसों या 6 माह बाद, 1 साल बाद, वो पर्दा करने से पहले या अल्लाह की वो बात मानने से पहले ही मैं जो है ना चली जाऊं, अल्लाह का बुलावा आ जाए। और क्या मैं इस हाल में अपने रब के साथ मिलना चाहूंगी, उसका सामना करना चाहूंगी कि मेरा रब मेरी तरफ देखना पसंद ना करे और मुझसे पर्दा कर ले, वो कहे कि तू जाओ, मुझसे बात ना करो। मैं एक आयत पढ़ रही थी अभी कुछ दिन पहले, वल्लाह तर्जुमा पढ़कर ऐसे जान निकल गई कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वो कहेंगे अल्लाह ताला इनका जो जहन्नमी हैं उनका हाल बयान कर रहे थे उस आयत के अंदर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो क्या कहेंगे, अल्लाह के पास आकर इल्तिजा करेंगे, ए अल्लाह हमें अब मौका दे, हम हमें दोबारा भेज दुनिया में, हम इस दफा अच्छे अमाल करेंगे। अल्लाह ताला उनसे कहेंगे कि जाओ, दफा हो जाओ और मुझसे कलाम ना करो। अल्लाह अकबर। इमेजिन कीजिए अल्लाह का गुस्सा, तो किसी के पास दोबारा हिम्मत होगी सिफारिश करने की? कौन कह रहा है? रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज के दिन बादशाह, कौन है आज के दिन का मालिक? किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी, ना किसी नबी में, ना किसी रसूल में, कि ना किसी शहीद के, ना किसी साले, ना किसी सिद्दीक सिद्दीक के, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो जवाब दे सके। फिर अल्लाह खुद फरमाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज अल्लाह का वाहिद कहार की है। इमेजिन कीजिए, अल्लाह ताला अपने आप को गफूर रहीम कहते हैं हर दफा तकरीबन। अल्लाह ताला वहां पर किस तरह अपने आप को कर कहार,
اپنے آپ کو، کیونکہ آج فیصلے کا دن ہوگا وہ. تو اللہ اکبر. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز میں کرنی ہے جس طرح اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے. سب سے پہلے دیکھیں، دعا جو ہے نا، دعا کو اللہ نے عبادت کہا ہے. تو دعا اس کا مطلب عبادت جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، ہم اقرار کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، تو مطلب ہم نے پہلے معبود، عبادت جس کی کرنی ہے اس کا جو حق ہے، سب کا حق ختم کر کے صرف اللہ کو دے دیا. تو اس لیے دعا نے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کہا ہے. تو عبادت مطلب اگر وہ عبادت ہے تو پھر عبادت کس کی ہوگی؟ صرف خالص اللہ کی. ٹھیک ہے، دعا کس سے مانگی جائے گی؟ صرف اللہ سے، اور کسی سے بھی نہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دعا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت غلط ہے، شرک ہے. اللہ کے علاوہ ہر ایک سے دعا مانگنا شرک ہے. چاہے وہ نبی ہو گئے، چاہے وہ کوئی پیغمبر، کوئی صدیق ہو گیا، کوئی چاہے کوئی شہید ہو گیا، چاہے کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہو گیا. دعا مانگنا اللہ کے، دعا کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے، صرف اللہ. للہ، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین کو خالص کر دو، اللہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دعا کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. لیکن ہم اب سمجھتے ہیں کہ دعا کا جو ہے بنیادی مفہوم کیا ہے. دعا جو ہے نا، ہم لوگ ہر چیز کو دیکھتے ہیں اردو کے سینس کے اندر کہ اردو میں اس کا مطلب کیا ہے. جبکہ دعا کا مطلب ہے، اس کا بنیادی مفہوم ہوتا ہے پکارنا، بلانا یا متوجہ کرنا. اردو میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس سے ریلیٹڈ جو لفظ ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے دعوت یا داعی، بلانا یا بلانے والا. ٹھیک ہے نا، اس الفاظ میں استعمال ہوتا ہے. تو دعا کا مطلب ہے کہ اپنے پورے دل اور دماغ کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے، پورا متوجہ کرتے ہوئے، اللہ کی معرفت کو جانتے ہوئے، اس کی صفات کا اقرار کرتے ہوئے، اور اس کو حاضر ناظر جان کر اپنی حیثیت کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے کچھ مانگنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، رجوع الی اللہ. یہ ہے عبادت، یہ ہے دعا. دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتے. دعا یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا ہر نماز کے بعد بس ایسے ہاتھ اٹھائے اور دعائیں پڑھ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، رب اغفر لی وتب علی، پڑھ رہے ہیں اور کچھ نہیں پتا کہ میں کیا رہی ہوں اس میں اللہ سے. بس صرف ہم نے ایک رسمی ایک چیز بنائی ہوئی ہے کہ میں نے اتنی دعائیں پڑھنی ہیں تو بس میں وہی دعائیں پڑھتی تھی. بٹ مجھے یہ نہیں پتا کہ ان دعاؤں میں ہے کہ میں اللہ سے مانگ کیا رہی ہوں. نہ میرے دل میں کچھ چل رہا ہے، میرے اور دماغ میں کچھ چل رہا ہے، میرے دماغ میں کام چل رہے ہیں. اب بچوں کو لنچ بنا کے دینا ہے، اب آٹا گوندنا ہے، اب فلاں کرنا ہے، دماغ کہیں ہے، دل کہیں ہے، زبان کہیں اور چل رہی ہے، اور وہ بس وہ کیا رسمی سے اور گئے. یہ دعا نہیں ہے، یہ مذاق ہے. یہ ہے وہ اس غافل اور بے پرواہ دل کی دعا جو اللہ سے دعا تو کرتا ہے لیکن اس کا دل وہاں نہیں ہے، اس کا دماغ وہاں نہیں ہے، وہ غافل ہے، اس کا بے پرواہ دل ہے. اچھا، ایک تو ہے یہ سینس میں حدیث کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس دعا کرتے وقت غافل ہو اس کا اور بے پرواہ دل ہو. اور ایک طرف فقہ نے اس کی یہ بھی سینس کی ہے کہ جو شخص اللہ کی بات نہیں مانتا وہ غافل ہے، اسے اللہ کی یاد کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور بے پرواہ ہے وہ اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے دل کی بھی دعا قبول نہیں کرتے. مشرک کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، کبھی معاف نہیں کریں گے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوگا نا، یعنی جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت حرام ہے اس کے اوپر. ہاں، الا یہ کہ وہ مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو اور اللہ کے وحدانیت کا اقرار کر لیا ہو. جو شخص اس حال میں مرا، اللہ قرآن فرماتا ہے جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ سے شرک کرتا ہوا اور اسے موت آ گئی، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا اور کبھی وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، کبھی بھی. ہاں، یاد رہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوگا، توحید کا اقرار کرتا ہوگا کہ صرف عبادت کے لائق اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں، صرف اللہ. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی توحید ہوگی نا، ایمان ہوگا، اور وہ توحید پر منحصر ہوگا، تو وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. اپنے بے شک اس کے گناہ جتنے بھی ہوں، وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹے گا اور وہ کاٹنے کے بعد وہ نکال لیا جائے گا. اچھا، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جہنم میں نہیں جائیں گے. اللہ اکبر، بہت بڑا الوژن ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے یہ انسان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
اپنی بیٹی فاطمہ سے کہ فاطمہ اپنے اعمال خود کرنا، اپنے لیے خود اعمال کرو، تمہارا باپ تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکے گا وہاں پہ۔ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، ہم کون ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، اور یہاں تک کہ میں بھی نہیں، یہ سب اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ اچھا، پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اسے بتایا کریں، اے میرے رب یہ بات، یا اللہ یہ بات، یا اللہ مجھے یہ ہوا، یا اللہ یہ، سارے دن کے رودات سنایا کریں، کسی کو نہ کہا کریں کہ یار یہ ہوا، کسی دوست کو کال کر کے نہ سنایا کریں کہ یہ ہوا یہ ہوا، کیوں؟ اگر ہم سنائیں گے نا کسی کو تو وہ ایک غیبت بھی ہو جائے گی اس کے اندر، پھر اور بھی ڈفرینٹ، اور پھر وہ شخص آپ کے ان رازوں کو کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ آپ کی اس سے دشمنی ہو گئی تو وہ ان کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ جو زیادتی ہو، کہیں جو تکلیف ہو، جو بات ہو، اللہ سے کہیں، جائے نماز بچھائیں اور اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ کو ایسے بتائیں جیسے ایک دوست سے آپ بات کرتے ہیں، یا اللہ جی آج یہ ہوا، یا اللہ آج یہ ہوا، یا اللہ فلاں نے آج میرے ساتھ یہ کیا، یا اللہ آج فلاں نے یہ کیا۔ اللہ سے کہیں، اللہ سے بات کریں، اللہ سے اپنا کنیکشن بنائیں، ایسا کنیکشن جو کبھی، اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو نا وہ لوگ نہیں پسند جو بس جن کے پاس بس تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے بیان کر رہے ہیں، اور مجھے تو یہ اس آیت کے اندر نا شکوہ لگتا ہے اللہ کا، کہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف آتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں مجھے پکارتا ہے، اور جیسے میں اس سے وہ تکلیف دور کر دیتا ہوں تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے مجھے کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ مطلب ہم مطلبی ہیں، وی آر سیلفش، ہم ہر ایک کو اپنے مطلب کے لیے پکارتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ہاں، آپ یقین کریں، اور جو شخص اس طرح اللہ کو پکارتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سنتا تو اس کی بھی ہے، لیکن اس کا جو تعلق ہوتا ہے نا اپنے رب سے وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو تنگی میں، خوشحالی میں، اپنے غم میں، اپنی خوشی میں، ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے، اس کا تعلق باللہ بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں وہ جن کی دعا قبول ہوتی ہے ہر حال میں، کہ اللہ سے کچھ کہہ دے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ ان سے حیا کھاتا ہے۔ نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھائے اور اس کے ہاتھ خالی لٹا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو نا تو تم اللہ سے مانگو۔ امیجن کیجیے جوتے کا تسمہ۔ اچھا، میں سلف کا کال پڑھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ کن کا کال تھا، وہ بہرحال سلف صالحین میں سے کوئی تھے، ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ وہ نمک بھی اللہ سے مانگتے تھے، کہ ان کے گھر میں نمک ختم ہو جاتا تو وہ نمک کا بھی سوال اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے۔ اتنا تعلق باللہ ان کا مضبوط تھا، اتنا تعلق باللہ، کیا میں نے کبھی اللہ سے کوئی کپڑا مانگا، کوئی جوتا مانگا، کہ اللہ آج میرے پاس فلاں میک اپ ختم ہو گیا، فلاں چیز ختم ہو گئی، اللہ یہ لینا ہے، یا اللہ یہ دے دے۔ یہ سنت ہے، واللہ یہ سنت ہے، ہمیں مانگنا چاہیے، اس سے ہمارا اور اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے غافل اور بے پرواہ دل کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ سیکنڈ نمبر پہ وہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے ریکویسٹ کری تھی کہ آپ لوگ نا نوٹس بنا لیا کریں، کچھ پوائنٹ نوٹ کر لیا کریں، پھر آپ کو لیکچر میں سے کوشچن ہوتے ہیں، پھر آپ لوگ پوچھتے ہیں کچھ سسٹرز گروپ مجھے پرسنل میں آ کے کہ کہاں سے تیاری کریں، ٹھیک ہے؟ نوٹس بنا لیا کریں۔ پہلے وہ شخص جو غافل اور بے پرواہ دل ہے جس کا۔ سیکنڈ نمبر پر وہ جو حرام کھانے والا ہے، اس کے اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ یہاں تک آتا ہے کہ وہ شخص، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص ہے جو پراگندہ حال ہے، سفر سے ہو کر آیا ہوا ہے، اور وہ خانہ کعبہ پہنچا ہے، اور وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ فرماتے ہیں کہ جس نے جو پہنا ہے، جو تن پر پہنا ہے وہ حرام، جو پیٹ میں اس کی خوراک ہے وہ حرام، تو اللہ سے تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کر؟ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا جو حرام کھانے والا ہے، رشوت دینے والا، اور حرام کسی بھی طریقے سے حرام کھانے والا، حرام کمانے والا، جس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ گیا ہوا ہے، یا اس کا گوشت حرام سے جو ہے نا گروتھ ہوتی ہے اس کے گوشت کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے دعا قبول نہیں کرتے۔ اس لیے دیکھیں، آپ یقین کریں گے ہماری یہ جو حرام، جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر حرام کام ہو رہے ہیں، حرام جو ہے مرد حرام کما کر لا رہے ہیں، ان میں آپ کو کس کی غلطی لگتی ہے؟ میں ان سب کی جو مین جڑ سمجھتی ہوں نا، جو مین جڑ مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ اس کی مین جڑ ہم خواتین ہیں۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں، آپ کو اس ایک بات سے اندازہ ہوگا کہ
میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی سلف کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک غالباً احمد بن حنبل تھے غالباً، کیا تھا کون تھے، ان کا ایک واقعہ تھا کہ وہ ایک بار حج پر گئے، تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے نا مال کی بہت تعریف کر رہا ہو، بہت زیادہ نا تعریف پہ تعریف کر رہا ہو، حالانکہ اس کا مال اتنا زیادہ ورتھ ہی نہیں تھا، بٹ وہ بہت زیادہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں وہ بہت تعریف کرتے ہیں، حالانکہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں اس پر مال کے اوپر، حالانکہ جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، تو وہ اس طرح کر رہا، تو انہوں کہتے ہیں کہ میں نے نا اسے دیکھا اور میں نے اسے نہیں خریدا، کہتے ہیں 10 سال بعد میں دوبارہ آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص اب پھر بیچ رہا تھا، بٹ اس دفعہ وہ قسم نہیں کھا رہا تھا اور نہ ہی اپنے مال کی اکثر تعریف کر رہا تھا، تو کہتے ہیں میں نے اس کے پاس ٹھہر گیا، میں نے اسے آبزرو کیا، میں ٹھہر گیا اس کے پاس، میں نے اسے کہا کہ یہ بدلاؤ کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ جس وقت آپ پہلے آئے تھے اس وقت میرے نکاح میں ایک عورت تھی، وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ تم مجھے دو، تم کما کر لاؤ، جہاں سے بھی لاؤ بس لے کر آؤ، تم مجھے دو، تو کہتے ہیں کہ میں حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا، اسے خوش کرنے کے لیے، اسے دینے کے لیے، اس کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، اس کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے میں حرام حلال نہیں دیکھا کرتا تھا، پھر میری وہ بیوی فوت ہو گئی، پھر اس کے بعد میں نے ایک نکاح کیا، اور وہ ایسی اللہ کی بندی ہے کہ جب بھی میں ہر دفعہ گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے کہتی ہے کہ دیکھیں، میں بھوکی تو رہ سکتی ہوں مگر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، ہمیں حرام کھلا کر حرام مت کھلائیے گا، حرام مت کما کر لائیے گا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، بھوک برداشت کر سکتی ہوں۔ دیکھیں کس قدر ہم خواتین بدلاؤ لا سکتی ہیں، کس قدر ہم بڑے کام کر سکتی ہیں اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو۔ اگر ایک عورت چیک اینڈ بیلنس رکھنا شروع کر دے کہ اس کا مرد کہاں سے کما کر لا رہا ہے، کوئی ایکسٹرا اماؤنٹ لے کر آ رہا ہے تو اس سے پوچھیں کہ کہاں سے آئی ہے یہ، کس نے دیا ہے یہ ایکسٹرا جو اماؤنٹ ہے؟ میاں بیوی کو ہر ایک کا ایک دوسرے کا پتا ہوتا ہے کہ کیا فائنینشیل ہمارے درمیان میں چل رہی ہیں معاملات، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، سب کچھ پتا ہی ہوتا ہے تقریباً۔ تو جب عورت اس طرح اپنی سرحدوں کی محافظ بن جائے گی تو اپنے پورے کنبے کو وہ جنت میں لے کر جا سکتی ہے۔ دیکھیں، جدائی یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں جدا ہو جائے، اصل جدائی یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ایک جنت میں ہو اور دوسرا جہنم میں ہو، اصل جدائی یہ ہے، اصل فراق یہ ہے۔ اگر ہم واقعی اپنے اسپاؤس سے محبت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ان کے حال پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مال کہاں سے آ رہا ہے، ہمیں ان کی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں ان کی عبادات کی فکر کرنی چاہیے، ان کے دین کی فکر کرنی چاہیے، اگر ہم واقعی چاہتی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جنت میں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا یہ کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اہلیکم، اپنے اہل کو بچاؤ۔ اللہ، دو باتیں ہو گئی ہماری، ایک اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے، ایک اللہ تعالیٰ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں کرتے، اور ایک اللہ تعالیٰ مشرک کی دعا قبول نہیں کرتے۔ جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو جو ابو جہل تھا اس نے غلاف کعبہ سے لپٹ کر اللہ سے دعا کی تھی۔ دیکھیں اس سینس میں اس کی دعا قبول ہوئی، کیسے؟ اس نے کیا دعا کی؟ اس نے کہا کہ اللہ اگر آج میں حق پر ہوں نا، ہم حق پہ ہیں، آج حق کو فتح دے، اور جو ناحق ہے نا اس کو ہرا دے، اس کو جو ہے نا ذلیل و رسوا کر دے، اور کیا ہوا کہ وہ خود ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اچھا، اب دعا کا جواب، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نا دعا کرتے ہیں اور لیکن دعا کے اندر بہت جلدی کرتے ہیں، انسان ہے نا، ان انسان عجولا، کان عجولا، انسان جو ہے بہت جلد باز ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بہت جلد بازی، ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں ہوتی ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جائے، فوراً قبول ہو جائے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دعا جو ہے اس کی کچھ پوائنٹس ہیں دعا کرنے کے بعد۔ ایک تو نبی سے فرمایا جب تم میں سے جب کوئی شخص دعا کرے تو پورے یقین کے ساتھ کرے کہ میری دعا قبول ہوگی۔ پہلے ہم لوگ جب دعا کرتے ہیں تو ہمارا دل ڈاما ڈول ہوتا ہے کہ ہوگی پتہ نہیں ہوگی، اور ہم نے نا اپنے دماغ کے اندر نا سیکنڈ آپشن پہلے سے موجود رکھا ہوتا ہے، مینز اگر دعا قبول ہو گئی تو یہ کروں گا، اگر دعا قبول نہ ہوئی، اس طرح نہ ہوا تو اس طرح کروں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم جب دعا کریں تو پورے یقین سے کریں کہ یہ دعا لازمی قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جب دعا کر دیا آپ نے، اب دعا کرنے کے بعد یا تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً قبول کر لیں گے آپ کے حق میں، ایک پوائنٹ، آپ کو وہ اس چیز کا رزلٹ فوراً دکھ جائے گا، یا نمبر دو، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے قیامت کا ذخیرہ بنا دیں گے، اور یہ میں حدیث کے ذریعے بتا رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیں گے اس دعا کو، یا تو دنیا میں دے دیں گے، یا تو قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیں گے، یا پھر اسے ڈیلے کر دیں گے کہ تھوڑا سا لیٹ ملے گی۔ اچھا، اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کیوں لیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ ابھی مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ ابھی ہمیں ہمارے ہاتھ آ جائے، لیکن اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک پھول مانگ رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا گلدستہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔
ہم ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھتے ہیں، اللہ مجھے بس یہی چاہیے، یہی چاہیے، یہی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گلدستہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، بڑی خوشی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، بٹ ہم عقل نہیں رکھتے نا۔ تو اس لیے اگر کسی چیز میں لیٹ ہو رہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے نا وہ، تو سمجھ لیجئے کہ وہ خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی چیز میں دیر ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے حق میں بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی خیر ہے۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان جب وقت گزرنے کے بعد جب ایک پوائنٹ تک پہنچتا ہے نا، تو انسان اپنی ان باتوں پر ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار میں کیسا تھا، یار میں یہی بات کیا کرتا تھا، کہا شکر ہے الحمد للہ کہ اللہ نے میری وہ دعا قبول نہیں کی، اگر میری وہ دعا قبول ہو جاتی تو آج میں سب سے بڑی مصیبت میں ہوتی، یا سب سے بڑی مصیبت میں ہوتا۔ تو انسان کو اللہ کی مصلحت نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں تو پورے یقین سے کریں، جان لیں کہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، لیکن وہ قبول تین پوائنٹس کے اندر ہوگی، یا تو ابھی قبول ہو جائے گی، مل جائے گی، اگر نہیں قبول ہوئی تو قیامت کے دن ذخیرہ ہوگی، قیامت کے دن ذخیرہ نہیں تو پھر وہ ڈیلے ہوگی، تھوڑی دیر میں ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کا سوال کریں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ قبولیت کے دعا کے اوقات کیا ہیں، یہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے۔ کب دعائیں قبولیت کی دعا کے قبول ہونے کے اوقات کیا ہے، کون سے ایسی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، امپورٹنٹ اوقات ہے جن کے اندر ہمیں دعا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلا، سجدے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے اور کسی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو اس لیے سجدے کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، سجدے میں دعائیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں سجدے میں دعائیں کرنے سے متعلق دو پوائنٹس ہیں۔ اگر آپ نماز کے اندر سجدہ کر رہے ہیں تو پھر نماز کے سجدے کے اندر آپ صرف عربک کے اندر دعا مانگ سکتے ہیں، اردو میں نہیں مانگ سکتے، لیکن اگر آپ سمپل نماز کے بعد سمپل سجدہ کر رہے ہیں عام، تو پھر آپ اس میں اردو میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، جتنی چاہے مانگ لیں۔ نمبر دو، بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ سارے احادیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر تین، اذان اور اقامت کے درمیان ان کے جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کو دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اسے معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت پکارتے ہیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر جمعے کے دن جو آخری گھڑی ہے، یعنی عصر سے مغرب کے دوران، اس میں بھی دعاؤں کا قبولیت کا وقت ہے، یہ جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اوقات ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ میری دعا لازمی قبول ہوگی۔ اچھا، اب ہے ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں بھی آیا کہ دعا کو کرنے کا طریقہ کیا ہو، کیا ایسا پوائنٹ ہے، کیا ایسا طریقہ ہے کہ دعا جو ہے نا وہ ہماری سیدھا عرش تک پہنچ جائے، سیدھا اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے بیچ میں۔ دعا کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی جو شخص دعا کرے تو اس میں جلدی نہ کرے کہ یا اللہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور نماز کو فون کہ یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ معاف کر دے، یہ کر دے، نہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، ٹھیک ہے؟ خوب دل لگا کے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کے ناموں کے ذریعے۔ آپ سلف صالحین فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا ربی، یا ربی، یا ربی، یا رب، یا رب کہنے سے اپنی دعا کے اندر بار بار ان الفاظ کو یا رب، یا ربی، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، یا رب، یا رب کہنے سے دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح کہیں 10-15 مرتبہ اس طرح بولیں اللہ کو، پھر اس کے بعد اللہ کے جتنے نام آپ کو یاد ہیں آپ وہ پڑھیں۔ پھر ایک دعا ہے کہ جو اللہ نبی صلی نے بتائی ہے کہ جو شخص بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے، ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد، تو اس کی دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے۔ وہ ہے اللہم انی اسألک بانی اشهد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جو شخص یہ دعا یہ پڑھ کے پھر دعا مانگتا ہے اس کو دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے پوائنٹ، اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کرنی ہے اچھے طریقے سے، جتنی آپ کر سکتے ہیں، اچھا خاصا ٹائم لگا کے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، جتنی آپ کے اندر ہمت ہے اتنی دفعہ، ٹھیک ہے؟ دعا جو درود ہے نا وہ دعا کو اوپر تک پہنچانے میں مدد دیتی ہے، مطلب دعا درود کے بغیر دعا جو ہے نا وہ اوپر ہی نہیں جاتی، بیچ میں کھڑی رہتی ہے، دعا اپنی منزل تک نہیں پہنچتی، اس لیے درود پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نے فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے شخص وہ جو مانگ لے، جو چاہتا ہے وہ مانگ لے، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے حمد و ثنا بیان کرنی ہے جتنی ہو سکے تو یہ والی دعا بھی پڑھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ ایک شخص نے پڑھی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کس نے کی تھی؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے کی تھی، اور نبی سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے یہ کلمات پڑھنے سے۔ تو پھر ان کلمات سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ حمد و ثنا بیان کی، پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجا، اس کے بعد جو چاہا مانگ لیا، اور جو سب سے پہلے کیا مانگا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے میرے گناہ، کلہ سارے کے سارے، دقہ چھوٹے، اجلہ بڑے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ اجلہ اولہ جو میں نے پہلے کی، وآخرہ جو میں نے بعد میں کی،
वज़ाहिरहु बातिनहु, जो मेरे ज़ाहिर गुनाह हैं, जो मेरे बातिन गुनाह हैं, सब के सब माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है, इसको अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो समझे वो कामयाब हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर कि सक्सेस का बताते हैं अल्लाह कि सक्सेस क्या है। हम में से बहुत लोग कहते हैं कि सक्सेस ये है, ये है, ये है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो कोई भी जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फाज, वो कामयाब हो गया। तो ये हमारा जो असल मकसद है वो जहन्नम से निजात है और जन्नत में दाखिला है। तो अल्लाह ताला हमें जहन्नम से निजात अता फरमाए और जन्नत में दाखिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हों और हमें राज़ी कर दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं, 3 मिनट रह गए हैं हमारे पास इंशाल्लाह ताला, फिर हम वाइंड अप करते हैं। जी जी महनूर, आप करें सवाल। अभी जो नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, ये सब मांगनी चाहिए या नहीं, या सजदे मांगनी में? चाहिए, जरूर मांगनी चाहिए दुआ। और खास तौर पर फर्ज नमाज के बाद, आपको नबी वसल्लम ने फरमाया कि फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। ठीक है, तो खास तौर पे कोशिश करनी चाहिए फर्ज नमाज के बाद के जो अजगार है ना, वो अजगार लाजमी करने चाहिए। फर्ज नमाज याद रखें, पूरी नमाज पढ़ने के बाद नहीं। जैसे जोहर की नमाज है, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, तो 4 सुन्नत पढ़ के फिर 4 फर्ज से आप पढ़ेंगे ना, तो फर्जों के बाद आपने सारे अजगार करने हैं जो नमाज के बाद के अजगार है, और फिर आप दुआ मांगे। तो वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है वो भी। जी ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कहते हैं कि किसी से अल्लाह के